على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم ومن لا يجب داعي الله فليس بمعجز في الأرض وليس له من دونه أولياء أولئك في ضلال مبين. جنات کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نبی بنے دنیا میں مبعوث ہوئے، اس سے پہلے کیونکہ جنات جو ہے یہ انسانوں سے پہلے کی پیدائش، تو اس سے پہلے یہ آسمانوں پر آتے جاتے تھے اور وہاں سے فرشتوں کی گفتگو سنتے تھے، اور اس گفتگو کو آ کے پھر یہاں کے جس طرح آج کل کے یہ تعویذ وغیرہ کرنے والے لوگ ہوتے ہیں نا، تو اس دور میں ان کو کاہن کہا جاتا تھا. تو کاہنوں کو وہ آسمانی باتیں سناتے تھے کہ فرشتوں نے آج یہ کہا، آج اللہ کی طرف سے یہ حکم آئے گا یا آ گیا. تو وہ کاہن ان باتوں کو لوگوں کو سنا کے پھر وہ ان سے پیسے لیتے تھے. تو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو ان کا آسمانوں پر جانا بند ہو. اب جب یہ جاتے تو اوپر سے وہ شہاب ثاقب، جو آج کل ہم دیکھتے ستارہ کہتے ہیں، ہم کہتے ستارہ ٹوٹ گیا، اصل میں وہ ستارہ ٹوٹنا نہیں ہوتا، وہ شہاب ثاقب ان شیاطین جنات پر پھینکا جاتا ہے تاکہ یہ آسمانی خبریں وہ دوبارہ نہ سن سکیں. یہ لوگ بڑے جنات جو تھے بڑے پریشان تھے، پہلے تو اس طرح کبھی نہیں ہوا، اب یہ کیا ماجرا ہے، دنیا میں کوئی نئی بات ہوئی. تو یہ آپس میں میٹنگ کر کے پھیل گئے دنیا میں آگے پیچھے کہ بھی معلوم کریں کہ یہ واقعہ کیا ہے جو ہمارا اوپر جانا بند ہو. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ عکاظ کے بازار میں تشریف لے جا رہے تھے تو فجر کا وقت ہو گیا، اور اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو نماز پڑھانے لگے، اور فجر کی نماز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم لمبی لمبی قرات فرماتے تھے. تو آپ تلاوت فرما رہے ہیں کہ یہ جنات کا یہ ایک گروپ 7 یا 8 یا 9 یہ جنات پر مشتمل تھا، جو کہ نصیبین کے رہنے والے تھے. عراق کا ایک علاقہ ہے، وہ یہاں سے ان کا گزر ہوا تو انہوں نے یہ تلاوت سنی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو فجر کی نماز پڑھا رہے تھے تو یہ تلاوت انہوں نے سنی، اور جب یہ تلاوت سنی تو انہوں نے آپس میں یہ باتیں کی. تو اللہ پاک فرماتے ہیں وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ الْجِنِّ، جب جنات کے ایک گروہ کو ہم نے آپ کی طرف بھیجا، متوجہ کیا، يَسْمَعُونَ الْقُرْآنَ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ، تو انہوں نے کیا کیا جی وہاں قرآن سنا. فجر کی نماز میں جو تلاوت ہو رہی تھی تو انہوں نے قرآن سنا، بڑا ان کو مزہ آیا کہ بڑی زبردست کلام پڑھا جا رہا ہے. فَلَمَّا حَضَرُوهُ، جب وہ آپ کے قریب ہوئے، قَالُوا أَنصِتُوا، جو ایک دوسرے سے کہا کہ خاموش ہو جاؤ، چپ ہو جاؤ، قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے، سنو. فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا أَنصِتُوا،
تو جنات بھی قرآن کو سننے لگے، اور حکم بھی یہی ہے جب قرآن پڑھا جائے تو سنو، وہاں شور شرابہ۔ اس لیے نماز میں بھی کہا ہے کہ جب امام پڑھے تو تم کیا کرو، تم سنو۔ تو انہوں نے ایک دوسرے سے کہا فلما حضروہ، جب وہ وہاں موجود ہوئے، قالوا انصتوا، تو انہوں نے کہا جی خاموش ہو جاؤ۔ فلما قضی ولوا الی قومہم منذرین، اور جب وہ تلاوت ختم ہوئی، نماز ختم ہوئی، تو یہ اپنے قوم کے طرف ڈرانے والے بن کر واپس ہوئے۔ فلما قضی ولوا الی قومہم منذرین، یہ واپس گئے جنات کے پاس۔ تو انہوں نے جنات سے آگے جا کے پھر یہ دعوت باقی جنات کو دی۔ کیا دعوت دی؟ قالوا یا قومنا انا سمعنا کتابا انزل من بعد موسیٰ، کہا کہ اے ہماری قوم، باقی جنات کو خطاب کیا، انا سمعنا کتابا، ہم نے ایک کتاب سنی، انزل من بعد موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام کے بعد جو نازل ہوئی۔ تورات بھی انہوں نے سنی کیونکہ جنات تو پرانے تھے، اور ہو سکتا ہے کہ تورات کے ماننے والے ہوں۔ تورات کے بعد ایک کتاب نازل ہوئی ہے، مصدقا لما بین یدیہ، جو کہ پہلے کتابوں کی تصدیق بھی کرتی ہے، یعنی تورات کی تصدیق بھی کرتی ہے۔ یہدی الی الحق، اور وہ کتاب کیسی ہے کہ وہ حق کے طرف رہنمائی کرتی ہے۔ جو ہم نے سنا وہ کیسی کتاب ہے کہ وہ حق کے طرف رہنمائی کرتی ہے۔ وَإِلَىٰ طَرِيقٍ مُسْتَقِيمٍ، اور سیدھے راستے پر ہے، حق کے طرف رہنمائی کرتی ہے اور سیدھے راستے پر ہے۔ تو یہ دعوت انہوں نے کیا باقی جنات کو دی کہ بھئی ہم تو مسلمان ہو گئے، ہم تو ایمان لے آئے، اب تم بھی ایمان لے آؤ۔ تو کہا یا قومنا اجیبوا داعی اللہ، کہ اے ہماری قوم، اللہ کے داعی کی بات کو مانو، اللہ کی طرف بلانے والے کی بات مانو۔ قالوا یا قومنا اجیبوا داعی اللہ، اللہ کے طرف دعوت، دیکھو جی دعوت دینا یہ وہ جنات نے بھی کیا، اور مسلمان کا بھی کام ہے کہ وہ خود بھی عمل کرے اور دوسرے کو بھی دعوت دے۔ تو جب دعوت دیتا ہے تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ داعی کہتے ہیں، اس کو پھر داعی کہتے ہیں، اللہ کے طرف بلانے والے۔ یہ قرآن کے الفاظ ہیں۔ تو کہا یا قومنا اجیبوا داعی اللہ، اے قوم مانو اللہ کے داعی کی بات، وآمنوا بہ، اور اس پر ایمان لاؤ۔ وہ تو ایمان لے آتے، وہ گروپ جو تھا، تو باقی اپنے جنات کو دعوت دی کہ وآمنوا بہ، جب تم اس پہ ایمان لاؤ گے، یغفر لکم من ذنوبکم، تو اللہ تمہارے گناہ معاف کر دے گے۔ اب جنات جو ہے نا جی، یہ بھی انسان کی طرف مکلف مخلوق ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ ان کے طرف کوئی پیغمبر، اس طرح کسی پیغمبر کا ذکر نہیں ہے کہ وہ آیا ہو، لیکن ڈرانے والے ان میں بھی آتے رہے۔ تو جس طرح انسان عبادت کے لیے اللہ نے اس کو پیدا کیا، اسی طرح جنات کو بھی اللہ نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ اور جس طرح ہمارے مسلمانوں میں مختلف گروہ ہیں، مختلف فرقے ہیں، اس طرح جنات میں بھی ہیں۔ ان میں کافر بھی ہے، ان میں سکھ بھی ہے، ہندو بھی ہے، مسلمان بھی ہے، عیسائی بھی ہے، یہودی بھی ہے، جنات میں سارے گروپ موجود ہیں۔ تو جنات وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اللہ فرماتا ہے کہ انسانوں کو اور جنوں کو میں نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ مزے کی بات یہ ہے کہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے تو تمہیں عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، لیکن تم تو سمجھتے ہو کہ ہمیں دنیا کے لیے پیدا کیا ہے۔ دنیا کے لیے ہمیں نہیں پیدا کیا، ہمیں عبادت کے لیے پیدا کیا۔ جو روزی روٹی ہے وہ کون دے گا؟ وہ اللہ دے گا، وہ اس کے بغیر کوئی نہیں مرے گا، لیکن عبادت کے بغیر جو مر گیا وہ خسارے گا۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ ہمیں مسلمانوں کو اس بات کو سمجھنا چاہیے کہ ہمارا کام، ہمارا مقصد زندگی کیا ہے جی؟ وہ اللہ کی عبادت ہے۔
جو اللہ کے عبادت کے بغیر جس کی زندگی گزر رہی ہے وہ یہ نہ سمجھے کہ میں بڑا کامیاب ہوں، ناکام ہے۔ کامیاب وہی ہے جو اللہ کی عبادت کرتا ہے۔ تو ان جنات نے باقی جنات کو دعوت دی، یا قومنا، اے ہماری قوم، اجیبوا داعی اللہ، اللہ کے داعی کی بات مانو، وآمنوا بہ، اور اس پر ایمان لاؤ، یغفر لکم من ذنوبکم، وہ اللہ تمہارے گناہ معاف کر دے گا، ویجرکم من عذاب علیم، اور تمہیں ایک دردناک عذاب سے بچا لے گا۔ اور فرمایا کہ وَمَن لَّا يُجِبْ دَاعِيَ اللَّهِ، اور جو اللہ کے داعی کی بات نہیں مانتا، ایمان نہیں لاتا، وَمَن لَّا يُجِبْ دَاعِيَ اللَّهِ، جو اللہ کے داعی کی بات کا جواب نہیں دیتا، ایمان نہیں لاتا، تو کیا ہوگا؟ فَلَيْسَ بِمُعْجِزٍ فِي الْأَرْضِ، تو اللہ کو زمین میں عاجز نہیں بنا سکتا کہ ہم نہیں کریں گے تو اللہ کو ہم ہرا دیں گے، نہیں، اللہ کو کوئی ہرا، تم سارے یہودی بن جاؤ، تم سارے کافر بن جاؤ، ہندو بن جاؤ، سکھ بن جاؤ، کہو کہ ہم اللہ کا یا اللہ کے دین کا مقابلہ کریں گے، نہیں کر سکتے۔ جنات ایک دوسرے کو کہہ رہے ہیں کہ تم اللہ کے زمین میں اللہ کو عاجز نہیں بنا سکتے۔ وَمَن لَّا يُجِبْ دَاعِيَ اللَّهِ فَلَيْسَ بِمُعْجِزٍ فِي الْأَرْضِ وَلَيْسَ لَهُ مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءُ، اور اس اللہ کے بغیر تمہارا کوئی کارساز بھی نہیں۔ کارساز کون ہے؟ اللہ ہے۔ مددگار کون ہے؟ اللہ ہے۔ یہ جنات ایک دوسرے کو بتا رہے ہیں، نازل تو ہمارے لیے۔ تو انہوں نے کہا جی کہ اگر ایمان نہیں لاؤ گے، اللہ کی داعی کی بات نہیں مانو گے، فَلَيْسَ بِمُعْجِزٍ فِي الْأَرْضِ وَلَيْسَ لَهُ مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءُ أُولَٰئِكَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ، اور ایسے لوگ تو کھلی گمراہی میں ہیں جو اللہ کی بات نہیں مانتے، ایمان نہیں لاتے۔ تو یہ جنات جو ہے یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے، اور آگے پھر ان کا تفصیلی واقعہ جو ہے وہ سورۃ جن، وہ ہے ایک سورت ہے جو جن کے نام پہ ہے، آخری 29ویں سپارے میں آئے گا، اس میں تفصیلی بیان ہے جنات کا۔ تو یہ ایک گروہ جو کہ وہاں سے گزر رہا تھا، تلاوت سنی، ان کو مزہ آیا تو وہ ایمان لے آئے، باقی جا کے پھر اپنے قوم کو دعوت دی کہ تم بھی کیا کرو گی، ایمان لے، اور اگر نہیں لاؤ گے تو خسارہ تمہارا ہوگا، اللہ کا اور اللہ کے دین کا کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پتہ نہیں چلا کہ یہ لوگ آئے تھے اور ایمان لے کے چلے گئے۔ اس طرح آتا ہے کہ ایک درخت آپ کے قریب کھڑا تھا، اس کے بعد وہ درخت آپ کو بولا کہ اس طرح جنات آئے تھے اور قرآن سنا اور ایمان آپ پر لے آئے۔ تو یہ واقعہ اس سورۃ احقاف میں ہے کہ جنات کا یہ گروہ جو تھا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ جو ہے وہ کس کے بھی، جنات کے بھی پیغمبر ہیں، عالمگیر پیغمبر ہے، جنات بھی اب پر ایمان لائے ہیں۔ تو اب بھی جنات میں بہت سارے ایسے جنات ہیں جو مسلمان ہیں، جو نیک ہیں، اور برے بھی ہیں، اور ان کی ایک خاصیت یا خصوصیت یہ ہے کہ وہ ہمیں نظر نہیں آتے۔ ایسی مخلوق اللہ نے بنائی ہے کہ ہم تو ان کو نظر آتے ہیں لیکن ہمیں نظر، اور ہر جگہ موجود ہے، ہر جگہ، گھروں میں، راستوں میں، سڑکوں میں، عجیب جنگلوں میں، ہر جگہ ان کا بسیرا ہے۔ بعض دفعہ کسی انسان کو چمٹ بھی جاتے ہیں، وہ بیچارہ بڑا پریشان ہوتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جنات جب اس کو چمٹتے ہیں تو آپ اس کو قابو ہی نہیں کر سکتے، اتنا زور اس کے اندر آ جاتا ہے۔ تین چار بندوں نے پکڑا ہوتا ہے اور جناب وہ قابو میں نہیں آتا، کیونکہ وہ مخلوق ہی ایسی طاقتور مخلوق ہے۔ تو ان کی اگر وہ سامنے بھی آ گئے نا، انسانی شکل بھی اختیار کر سکتے ہیں، لیکن ہم اس کو پہچانتے نہیں، مختلف ان کی شکلیں ہیں۔ تو یہ جنات کا آج یہ واقعہ قرآن کے زبانی ہم نے سنا۔ اللہ ہمیں عمل اور سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔